بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل رکو نمبر 12۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کی وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افتراء پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ انہیں صفائی پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم ایسی صریح ناقابل انکار اور ناقابل تاویل شہادتوں سے ثابت کر دیے جائیں گے کہ ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔ یعنی ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارو، نہ ہم تمہاری اسی حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن میں جو ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل رکو نمبر 13۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکروہ فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمانے کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔
اور ضرور تم سے تمہاری اعمال کے باعث پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو توڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائیں کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو سابقہ پیش آیا ہو، ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل، رکوع نمبر 14۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ خود قرآن گڑھتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بترجیح نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائیں اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گڑھتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور
آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہ خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے، بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دلی جذبے کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت وہ شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے اس کو محفوظ رکھے، کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں ہدایت نہ پا سکے گا، اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا اس پر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی۔ روح القدس کا لفظی ترجمہ ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح۔ وہ اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ یہاں وحی لانے والے فرشتے کا نام لینے کی بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے مقصود سامعین کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشر کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہیں اور بالکل امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ تو وہ لوگ گڑا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل، رکوع نمبر 15۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب
ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کرو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو، خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ یہ ارشاد ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ایمان کی راہ کٹن پا کر اس سے توبہ کر لی تھی اور پھر اپنے کافر اور مشرک قوم میں جا ملے تھے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہاں خود مکے کو نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کی چاہ جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا۔ یہ آیت صاف تصریح کرتی ہے کہ خدا کے سوا تحلیل اور تحریم کا حق کسی کو بھی نہیں۔ دوسرا شخص جو بھی جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرأت کرے گا وہ اپنے حد سے تجاوز کرے گا، الا یہ کہ وہ قانون الہی کو سند مان کر اس کے فرامین جھوٹ اور افطرا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص اس طرح کے احکام لگاتا ہے اس کا یہ فعل و حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جسے وہ کتاب الہی کے سند سے بے نیاز ہو کر جائز یا ناجائز کہہ رہا ہے، اسے خدا نے جائز یا ناجائز ٹھہرایا ہے، یا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے تحلیل اور تحریم کے اختیارات سے دستبردار ہو کر انسان کو خود اپنی مرضی کا قانون بنا لینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے جو دعویٰ بھی وہ کرے وہ لا محالہ جھوٹ اور اللہ پر افطرا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں کہ سب کو قرآن کا نالج اس میں جو بھی ہیں وہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل، رکوع نمبر 16۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا ثبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پہ جو بھی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔